اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك إذا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري اے ہور نہور دی چاہو سی سانو چاہو اس بدر منیر دیئے اے ہور نہور دی چاہو سی سانو چاہو اس بدر منیر دیئے جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے چاننو چیر دیئے کھارے کھوج دا لب کرے مٹھا شرم ہوس تائیں دامن گیر دیئے سمسام صبح شام غلام ہوئی سمسام صبح شام غلام شرم ہو ستائیں دامن گیر دیئے اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اور ہما قسم دی بڑائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات بابرکت واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم مجاہد اعظم پوری کائنات دے سپہ سالار اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرات حضرات مسلمان ہون تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد سب تو بہترین اور افضل ترین عمل
اللہ دے ہاں او نماز قیامت والے دن سب تو پہلے جس مسئلے کے بارے سوال کیتا جائے گا او نماز. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. اگر نماز درست ہو گئی تو سارے کام ہی درست ہو جائیں گے، سارا کام ہی سیدھا ہو. اور اگر نماز درست نہ ہوئی، نماز والے پرچے نماز والے سوال چو بندہ فیل ہو گیا، سمجھو کہ سارے کاماں دے وچوں بندہ فیل ہو گیا. بہت اہم مسئلہ نماز ہے. شاید تسی سمجھتے ہو کہ قاری صاحب ہمیں یہ مضمون توڑ لینے نماز دے. بڑی دیر تو لوگوں نے میرے فرمائشاں کی نے آفت جی نماز دے بارے سمجھو سکتے. الحمدللہ میں جماعت نو انتظامیہ نو مبارکباد دینا وا، پورا کوپریٹ کر رہے ہیں انتظام و انسلام. اللہ پاک اتوں دی جماعت نو سدا سلامت رکھے اور اللہ پاک انہاں دیاں زندگیاں دے اندر برکت فرمائے. جتنے احباب اس مرکز نال تعاون کرتے ہو، مدرسے نال تعاون کرتے ہو، یہ اندر تشریف جاندے ہو، جمعے تے اول وقت تے آندے ہو، نمازاں ادا کرتے ہو، اس مرکز نال مسجد نال اٹیچ ہو، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سب دے رزق وچ زندگی دے اندر برکت فرمائے. حضرات نماز کنج درست ہوئے گی. آج انشاءاللہ یہی آپ موضوع بیان کرنا تمہیں سننے. نماز کتنے کمی کتوں درست کرنا ہے، کیڑا پوائنٹ ٹھیک نہیں ہو آپ ٹھیک کریے. چھٹو رولے بھابیاں سنیاں دیو بندیاں شیاں دے رولے چھٹو. نماز اللہ دے ہاں او قابل قبول ہے جی محمد الرسول اللہ بھائی نماز صلی اللہ علیہ وسلم. کسی امام تے کسی نو اتفاق ہو سکتا ہے، کسی نو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی دوسرے امام تے کسی نو اتفاق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. واحد ہستی ایک محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کے اوپر کسی دا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. حضرات نماز پڑھو تے آمینہ دلال والی پڑھو. اور ویسے بھی میں اکثر کہا کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا معنی ہی ہے عبادت خدا دی طریقہ مصطفیٰ. عبادت خدا دی اور وہ دے کسی نے شریک کیتا عبادت نہیں. اگر طریقہ مصطفیٰ دا چھڑ کے تسی کھوہ دے وچ پٹھے ٹنگی جاؤ، ساری رات کھلوتے رہو، ایک لتے کھلو جاؤ، چلے کرتے رہو، اگر طریقہ میرے نبی دا نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا باوضو اللہ دے ہاں اس عبادت دا کوڑی مولوی پہنا نہیں. میں ایک دعا کرنے لگا محمد الامین کو اللہ سونے اپنی رحمت نہ ساریاں نمازاں قبول فرما. اللہ پاک سانو سنت کے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما. جتنے میں جمعے پڑھائے نے انہاں سارے جمعہ سب تو قیمتی جمعہ آئندہ جمعہ اور آئندہ جمعہ جو آ رہے ہیں یہ اس کو بھی قیمتی ہوئے گا انشاءاللہ. میں بلا تمید اپنی بات نو جتوں چھڑیا سی اتوں شروع کرنا چاہتا ہوں. آؤ رب العالمین دا قرآن پاک سن لو. جتنی احباب آئے نے اگر کسی دی کوئی پرابلم پریشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کے دعا فرماؤ. اللہ پاک سب دی مشکلیں آسان فرما. آمین. جنہاں کو اولاد نہیں اللہ پاک سب نو نیک اولاد عطا فرما. اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی تواڈے تو بعد ایسے لوگ آئیں گے جڑے نماز نو ضائع کر دیں گے. واتبعوا الشہوات اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. فرمایا
مفسرین لکھتے ہیں نماز نو ضائع کرن دا ایک مطلب ہے کہ اپنی من مرضی نال نماز پڑھیے، ایک مطلب ہے کہ نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں پڑھیے، اور دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین، فرمایا جے نماز پڑھنے والے نے میں رب نے انہاں واسطے جہنم دی ایک وادی ویل تیار کر چھڈی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ سنت دے مطابق نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق کتھے لکھے سنو قرآن، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تواڈے واسطے میں اسوہ حسنہ بنا دیتا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو، وضو کیتا سنت دے مطابق، وضو کر کے مصلی تے آ گیا، اگر مرد مسجد اندر آ گیا نیت کر لیے، نیت کر کے رفع الیدین کیتا ہے اپنے کندھیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر، ہاتھ سینے تے بن لینے، اللہم باعد بینی پڑھ لیے یا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھ لے آئے۔ اس تو بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کلائے تدبی پڑھنی ہے، امام دے مغرب تدبی پڑھنی
ایک حدیث سنیا جے بڑی قیمتی حدیث ہے، پتہ چلیا امام دے پیچھے ہوئے پھر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے ہر نماز اندر، ہر رکعت اندر، حتیٰ کہ ایک رکعت والی نماز ہے جنہوں نماز فطر کیا جاتا ہے وہ دے اندر بھی سورۃ الفاتحہ لازمی ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، سنت رسول نال پیار کر لو، سنت نبی نال پیار کر لو۔ جیڑا سنت نبی نال پیار کرتا ہے اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ جیڑا سنت نبی نال پیار کردا ہے اللہ قیامت والے دن حوض کوثر میرے نبی پاک دے ہتھاں دے وچوں عطا کر دے گا۔ آؤ جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آؤ جی میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی صحیح المسلم کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور دنیا دے اور لوگوں میں رب نے نماز نو تقسیم کر دیتا ہے اپنے تے اپنے بندے دے درمیان۔ اس نماز تو مراد الصلاۃ کا لفظ رب نے سورۃ الفاتحہ تے بولیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نماز نو تقسیم کر دیتا ہے اپنے تے اپنے بندے دے درمیان، اور اس صلاۃ تو مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادوت میں تقسیم کر دیتا ہے۔ حدیث طویل ہے لیکن میرے کل وقت مختصر ہے، میں بڑی جلدی نہ لگے جانا چاہنا وا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ ترجمہ سنیا دے، اللہ پاک فرماتے ہیں جدوں میرا بندہ نماز وچ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، میں انہوں تقسیم کر دیتا ہے سورۃ الفاتحہ نو۔ نماز رب نے کیا ہے سورۃ الفاتحہ نو اپنے اور اپنے بندے دے درمیان۔ جدوں بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتیاں نے کہہ رہے ہوندے نے او میرے فرشتیو حمدنی عبدی، میرا بندہ ویکھو میریاں تعریفاں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدو بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، او میرے فرشتوں میرا بندہ میری ثناء کر رہے۔ الرحمن الرحیم، جدو بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، او میرے فرشتوں میرا بندہ میری بزرگیاں بیان کر رہا ہے۔ جدو بندہ کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں میرے تے میرے بندے دے درمیان ادعا دے ایاک نعبد، اے بندے واسطے میرے واسطے، و ایاک نستعین بندے واسطے عبادت میری ہے، مدد آپ دے واسطے میرے کولوں مانگ رہا ہے۔ اگر جی میں عرض کرنا چاہنا نا وہاں پہ کہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ نو کی آکھیا نماز آکھیا، سورۃ الفاتحہ نو رب نے نماز آکھیا۔ تیرا بندہ سورۃ الفاتحہ ہی نہ پڑھدا، انجی ہے جویں کھڑا ہے تے اللہ فرماتے ہیں کی لینا ہے چپ، وہ کی آنا ہے چپ، وہ کوئی مانگ ہے نہیں لوڑی جیڑا نماز سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تیریاں تعریفاں تو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم مالک یوم الدین ہے۔ اللہ نے مانگ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری بات کرنے تیرے کو مدد، اللہ دا مانگ منگنا کی ہے، اوے مانگ منگنا کی ہے، کی لینا ہے؟ اللہ نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ مال نہ دولت نہ زیور کچھ بھی نہیں، میں کی منگنا وا؟ اہدنا
الصراط المستقیم. سبحان اللہ. اے تے نماز ہے، اے تے سرور ہے، اے تے لذت ہے. اللہ میں کچھ نہیں منگنا، ایک کوئی منگنا وا میرے صراط مستقیم پہ چلا. اللہ 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 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آؤ جڑی میں حدیث پاک پڑھ چکیا وا پتہ چلیا کہ سورۃ الفاتحہ ہے ہی نماز. اگر فاتحہ نہیں تے نماز ہی. اس واسطے میں محبت دے نال دعوت دینا چاہنا وا پیار نال کہ سنت نبی نال پیار کر لو، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو، کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو. پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا. آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا، آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا. جنتاں چ آقا دیو نال ہوے گا. ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا اودا رتبہ کمال ہوے گا. آقا جد سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے. اوے ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے، ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے. اگے اگے چلدا بلال ہوے گا. سبحان اللہ. سبحان آؤ اللہ. جڑی بات میں کر رہا ہاں سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے. فاتحہ نہیں تے نماز نہیں. فاتحہ پڑھ لیے تے فاتحہ پڑھ رہا بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جنہاں اللہ پاک خانہ کعبہ لے گیا، خانہ کعبہ سے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی تے فاتحہ سنن تو بعد پڑھن تو بعد امام تے مقتدی سورۃ فاتحہ تو بعد کی پڑھتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں. بولتے نہیں کی پڑھتے ہیں؟ تے خانہ کعبہ بھی گونجدا ہے، مسجد نبی بھی گونجدی ہے. جڑے جڑے گئے جو بولو تے صحیح گونجدی کہ نہیں گونجدی؟ اللہ پاک سب کو دوبارہ لے جائے. تے میں فاتحہ پڑھن لگا پتہ لگ جائے کیویں گونجدی، پتہ لگ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کی قسم ٹھنڈ پائی تھی. نبی پاک نے فرمایا سنو آمین کہیے نا. میں حدیث پڑھنا گیا بخاری دی روایت حضرت وائل بن حجر سے روایت دی. راوی نے توجہ نال سنیا دے. کوئی معمولی کام نہیں جو تساں کیتا ہے، معمولی کام نہیں، چھوٹا عمل نہیں. حدیث سن لو اللہ دی قسم سینے ٹھنڈ پہ جائے. اسی جو کام کرنے ہاں اسی وہی کرنے ہاں جو سونے نبی نے کر کے بتایا ہے. اللہ دی قسم قیامت والے دن یہی پروانہ ساری نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. آؤ سنیا جی نبی پاک دی حدیث. آقا فرماتے نے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے نے
موجود ہے نبی پاک دا صحابی کہندا جو نبی پاک غیر المغضوب علیہم ولا پڑھتے میرے آقا آمین آندے یا آقا اونچی آواز آمین آندے دوسری روایت اندر موجود ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے اللہ دے نبی کنی اونچی آمین آمین اونچی کنی کو کہندے سن صحابی کہندا ہے آقا اینی اونچی آمین کہندے سن کہ پہلی صف دے وچ جننے لوگ ہوندے سی سارے آمین نبی پاک دی سن لیندے سی ایک سے مناظرہ ہو گیا اب بڑی قیمتی گل سنیں گے مولوی صاحب نے روایت سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین اتنی اونچی آندے سن کہ پہلی صاحب والے آپ دی آمین سن لیں مدے مقابلہ مناظر کہنے لگا آپ جی کنی اونچی ہو گئی وہ تو دو تین بندے سنائی دے رہی سارے مناظر کہنے لگے تسی آ کے آمین آکھو اے دو تین نہیں صاحب دے وچ او اینا دا بندہ بھی ہوندا ہے پہلی صاحب سے ادھر بھی ہوندا بندہ ہے اینی کو آمین آکھو بھی پہلی صاحب نوں سنی جاوے جنی پہلی صاحب ہے او کرما لیا جی اوتھوں تک آواز جاوے گی تے ڈیفینیٹلی اوتھوں تک بھی تے جاوے گی کہ نہیں جاوے گی بولتے نہیں جی او اینڈا دے ساتھی تک آواز جاوے گی بولی پیچھے بھی جاوے گی پتہ چلیا کہ اونچی آمین کہنا نبی پاک تو ثابت ایسے بات اسی کہنے الحمدللہ کہ کہندے رہاں گے تے اللہ پاک دی رحمت باب سمسام نے بھی ایویں گل کہی ہے رفع الیدین سنت آمین بھی ہے سنت اوے سنت دا عاشق بن کے مارا تو کھائی جائیں سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں لوکاں دے تانے مینے جولی وچ پائی جائیں حسن سہیب وانگو زید خبیب وانگو پاک نبی دے اتوں جندڑی گھمائی جائیں سنت نبی دی سجنا خیر میں کہ جانا چاہنا میں انشاءاللہ پھر کسی موقع تے سناواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز محمد دی نماز سورۃ الفاتحہ پڑھ لئیے اس تو بعد آمین پڑھ لئیے اور اس تو بعد اللہ توفیق دے پاویں پورے قرآن جو جتھے مرضی پڑھ لو فقرؤ ما تیسر من القرآن جتھوں مرضی قرآن پاک جو پڑھو اگر قرآن پاک نہیں آتا تے کم از کم قل هو اللہ احد تے آندی قل هو اللہ احد پڑھیا کرو ہر رکعت دے اندر پڑھیا کرو قل هو اللہ احد ثلث القرآن
کوشش کراں کہ عبارتاں نہ پڑھاں تے عبارتاں تو بغیر ترجمہ سمجھائی جاواں تو چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے تے ٹاپک بڑا طویل شروع ہو گیا ہے. خیر پوری توجہ میرے وال رکھو، میں بڑی سپیڈ نال انشاءاللہ یہ بات سمجھا دیں. اللہ دی رحمت نال بخاری شریف اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر دے. جب میرے آقا نماز شروع کر دے رفع الیدین کر دے. آقا رکوع جاندے رفع الیدین کر دے. رکوع تو سر اٹھاندے میرے آقا رفع الیدین کر دے. حدیث صحیح البخاری کی موجود ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 روایتاں موجود ہیں. 735 نمبر حدیث، 736، 737، 738 اور 739. 5 روایتاں صحیح البخاری کے اندر آندیاں نے. حدیث صحیح المسلم کے اندر 5 روایتاں آندیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے. آؤ میں تمہیں ایک اگلی حدیث سنانا. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی نے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت صحیح البخاری سے موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے. جب میرے آقا رکوع دے اندر جاندے رفع الیدین کرتے. آقا رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کرتے. یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. اور تیسری روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے. یہ بھی صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. کون وائل بن حجر؟ کہ میرے بعد اندر رفع الیدین منسوخ ہو گئی سی. سنو لوگو سنو لو، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا وہ صحابی ہے کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری دور دے اندر مسلمان ہویا ہے. 9-10 ہجری دے اندر میرے آقا 11 ہجری دنیا تو چلے گئے نے. خیر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت سنیا جے. روایت صحیح البخاری دے اندر کہندے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا ہاں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہاں. جدوں میرے آقا نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے سنیا جے بڑی قیمتی حدیث. صحابی کہنے لگا سردیاں سی، صحابہ نے چادراں لئیاں سی، نبی پاک نے چادر لئی سی. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جدوں میرے آقا رکوع جان لگے نے تے نبی پاک نے چادراں دے وچوں ہاتھ کڈ کے رفع الیدین کیتا ہے. چادراں وچوں ہاتھ کڈ کے رفع الیدین کیتا ہے. آؤ اگلی حدیث سنیا جے. بعد بولان نے آفت جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر آپ تو بعد آپ دے آخری زندگی دے اندر منسوخ ہوگی. آؤ میں ایدہ بھی حوالہ دے جواب. اگر آپ سرکار دی آخری زندگی دے اندر منسوخ ہو گئی ہے تے پھر کوئی نبی پاک دا صحابی آپ دے جان تو بعد رفع الیدین کردا؟ آپ دے جان تو بعد کوئی صحابی رفع الیدین نہ کرتا. لو اے بھی حدیث سن لو. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ
گل سنو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے سب تو زیادہ کسی مسئلے میں اگر حدیثاں آدیاں ہیں نا صحابہ تو تیرا رفع الیدین والا مسئلہ ہے کیڑا رفع الیدین والا وہ اختلافی مسئلہ نہیں بنا دیتا کہ ایک امام صاحب آندے نے 19 صحابہ اکرام تو رفع الیدین والی حدیث ثابت ہے جنہاں وچ عشرہ مبشرہ دے صحابہ کعبہ صحابہ بھی انہاں دے وچ آندے نے اور ایک امام صاحب امام بہقی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے 30 صحابہ اکرام دے کو رفع الیدین والی حدیث آندی ہے امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھ دے نے رفع الیدین والی حدیث 50 صحابہ اکرام تو آندی ہے 50 صحابہ اکرام تو اور آمد اور اکیلے چلا بڑی محبت نہ سن دے جایا دے بعض لوگ آتے ہیں فلاں حدیث موجود ہے فلاں موجود ہے آؤ میں دسا امام بخاری نے رولا ہی متا دیتا ہے بڑی توجہ اور بڑا قیمتی جملہ پیش کرنے لگا میرے پورے جملے کا خلاصہ ہے وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ جُزُ رفع الیدین امام بخاری دی کتاب دے وچ لکھ دے نے 1,44,000 صحابہ کم و بیش حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سارے دے سارے رفع الیدین نال نماز پڑھدے سن روایتاں دسا کہ نہیں آندیاں نے بخاری چ مسلم وچ ابو داؤد نسائی ترمذی دسا کہ نہیں آندیاں نے 76 کتاباں دے وچ رفع الیدین والا مسئلہ موجود ہے کنیاں چ 76 چ تے 725 حدیثاں رفع الیدین تے کلے دے آندیاں نے متواتر مسئلہ ہے متواتر حدیث ہے رفع الیدین والی امام بخاری علیہ الرحمہ نے 5 روایتاں رفع الیدین دی آندیاں نے امام مسلم نے 5 روایتاں آندیاں نے تفصیل میں دسا کروں فلاں فلاں نمبر لیکن وقت مختصر سنتے جاؤ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ رفع الیدین دی 15 حدیثاں آندیاں نے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے 3 حدیثاں آندیاں نے امام نسائی علیہ الرحمہ نے 24 حدیثاں رفع الیدین دی آندیاں نے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے 12 حدیثاں رفع الیدین دی آندیاں نے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ 10 حدیثاں آندیاں نے مصنف عبدالرزاق کے اندر 11 حدیثاں آندیاں نے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 11 حدیثاں آندیاں نے سنیا جے مسند احمد دے اندر 36 روایتاں آندیاں نے دارقطنی دے اندر 44 حدیثاں آندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز ہر رکعت اندر رفع الیدین کرتے سے میں تو ایک جھٹکی گل سنوں گا 715 روایتاں سن لیا تینوں ایک جگہ تے حافظ عبد القادر اوپری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رات سپیکر اتنے چلتے سے آپ صاحب کہنے لگے 450 حدیث آندی رفع الیدین کنی آندی 450 بڑا قیمتی گل سننا اور نال دی مسجد سی دوسرے بھائیاں دی دیوبندیاں بیلمیاں دی اس مسجد دا صدر سپیکر سنن دیا سی ان رات نہ لنگی یار ایڈی بڑی گل 450 حدیثاں آندیاں نے ساڈے مولوی ہم صحیح کدی نہیں 450 حدیثاں رات ہر کیویں لگائی صبح ہوئی نا تے نماز پڑھ کے تے مولوی والے کول میاں دی میں مسئلہ پوچھنا ہے انہیں کہا جڑا مسئلہ کہندا نہ پوچھنا ہے کوئی گڑبڑ لگدی اور تو اللہ اللہ کا ذکر کر وہ نے کہا چلو ذکر کرتے ذکر کر کے پھر بیٹھا مولوی نوں شک پہ گیا لگدا ہے دا نال کوئی پھیکی ہوگی یہ کوئی پہنا جی مسئلہ الحمدللہ سارے کو جتنے مرضی مشرے پوچھو سی قرآن و حدیث کو بعد کو دسنا ہی نہیں الحمدللہ تو کہنا بھی تم ذکر کر رہے کچھ شراغ پڑھے جرا کہنا لگا میں شراغ شروع پڑھ کے رہا ہوں پھر مگر میاں جی مسئلہ پوچھنے دسو جی انہوں نے کہا راتی کے بھابیاں دا مولوی آ سکتا ہے 450 روایت آندی ہے رفع الیدین دی یہ گل سچی ہے وہ کہندا ہے مولوی راتی گپاں ماردا رہا 450 دری آندی اور 250 آندی وہ کہنے لگا مولوی جی گل تے دسو لگا کہ کہنے لگا ایک گل دسو عمل کرنے واسطے کنیاں روایتاں ضروری نہیں اللہ اللہ عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں ضروری ہے مولوی نے شک پہ گیا لگے یہ نہ کوئی پڑھنے کو لے آئے گئے کہتا میں نے پتہ لگ گیا تو جو کچھ کرنے لگا ہے جو کرنا ہے کیتی رکھ ہے اہاں کسی اور نہ دسی وہ کہتا نہیں یہ دسو کہ عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں ضروری ہے
کہنے لگا میاں صاحب عمل کرنے واسطے تو نہیں بات ایک حدیث ہی آ جائے تو ہی کافی ہے تے میاں رانے آخیا راتی 450 250 تو تسی بھی مان گئے ہو تے میں لگا رب الیدین کر تو کیتی رکھ آگا کسی نہ دسی الحمدللہ رب نے مسلک اہل حدیث ان قبول کرن دی سعادت عطا فرمائی اور یار میں تو روان بیٹھ دی ماں روان بیٹھ لگا 4 جج موجود نے کنے 4 جج کیس آ گیا 4 جج موجود ہیں 4 ججاں دے کول کیس آ گیا 3 جج ایک پاسے نے تے ایک جج ایک پاسے آ فیصلہ کیڑا معتبر ہے دسو جی تیناں دا ہن مثلا 4 ائمہ فقہ دے مشہور و معروف نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل جو 3 امام رفع الیدین دے قائل نے کہہ دو الحمدللہ اور یار میں تو اس طرح میری گل دسن لگا بڑی قیمتی گل ہے اج بڑیاں محبتیاں گلاں ہونیاں نے لاہور دے اپنے طاہر القادری صاحب نے جنہوں کو اسلام کیا جاتا ہے اسی تو بڑی محبت ہے نا انہیں ساڑھے وہ محترم نے بزرگ نے شیخ ڈاکٹر طاہر القادری کہنے لگے مطلب چلے کو میرے کو موجود ہے میرے موبائل اندر کہنے لگے یہ رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رفع الیدین کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے ایسا فرما رہے ہیں تقریر کے اندر رفع الیدین کرنے والے بھائی جنت میں نہیں جائیں گے اور رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے آپ جا کے دیکھ لینا امام بخاری نہیں ہوں گے جنت میں امام مسلم نہیں ہوں گے جنت میں یہ رفع الیدین کرتے تھے امام ترمذی امام نسائی امام ابو داؤد امام ابن ماجہ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے سب جنت میں جائیں گے کہتے ہیں اوروں کی بات چھوڑیں میں وہ اپنے لفظوں میں کہنے لگا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ میں ان کی بات کرتا ہوں وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے وہ جنت میں نہیں جائیں گے الحمدللہ الفضل وما شملت به الاعضاء مطلب ایک اور گل دسن لگا بہت بڑی دھیان سے سنو طارق جمیل صاحب بہت بڑے مبلغ نے مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے کوئی سوال کیا رفع الیدین مطلب دسو کہنے لگے اوے نبی پاک کی ادائیں آپ نے رفع الیدین کے ساتھ بھی نماز پڑھی کہتے ہیں مجھے آپ تہجد میں دیکھ لو میں تہجد میں الحمدللہ رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں تسی انہیرے چ رفع الیدین کر دیو تہجداں دے وچ اسی الحمدللہ سویرے بھی رفع الیدین اور پڑھنے انشاءاللہ لا تو میں آخری کا سنانا وقت نہیں ورنہ میں انشاءاللہ کہ امبال احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دیوبندیاں دے امام اور بہت بڑے انہاں دے شیخ الحدیث گزرے نے احمد علی لاہوری جانتے ہیں لوگ بڑا نام ہے انہاں اپنی بیٹی کا نکاح کرتا مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ بیٹی نکاح ہو گیا اپنے گھر چلی ہوئی بڑی قیمتی گل جو اپنے گھر چلی ہے نا کہ مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث سے کہنے لگے گل سنوئی اللہ لیے اوتھے جویں پڑھتی رہی ایتھے سنت دے مطابق نماز پڑھنی ہیں رفع الیدین کر کے پڑھنی کہ جڑا تو سجدے میں تھلے زمین نال چمٹ جائے نا یہ نہیں پاس ہم تو ثابت نہیں لہذا کہ نہیں پڑھنی میں تم کہہ رہا سنت دے مطابق پڑھنی رفع الیدین نماز پڑھنی خیر پریشان ہو گئی تو ساری عمر رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھی سی واپس آ گئی ابو دے گھر کہنے لگی ابا جی جڑا تو ہمیں جیون ساتھی دیتا ہے نا انہیں مینوں آرڈر کر دیتا ہے کہ رفع الیدین نماز پڑھنی دسو میں کی کرا سنو مولانا احمد علی لاہوری دیوبندی دا جواب کہنے لگا پتر جی میں تیرا تیرو خامد کہندا ہے تو مجھے نماز پڑھ تینو اللہ دوہرا ثواب عطا کرے گا ایک خامد دی اطاعت دا ثواب ایک نبی دی سنت دا سبحان اللہ جاؤ سلسلہ الاحادیث صحیحہ پھر لگی ہے تسی ماہر سن بیٹھے ہو اللہ دی قسم ہے تجھے ٹھنڈ پائی تھی سلسلہ الاحادیث صحیحہ اس روایت موجود ہے جڑا بندہ رفع الیدین کردا ہے ایک رفع الیدین دے بدلے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کردا ہے اسی کم از کم فرضاں دی گل کریے نا کہ 43 دفعہ رفع الیدین کرنے ہیں 43 دفعہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ پاک صرف رفع الیدین نال سانو 403 نیکیاں عطا فرما دیندا جی تسا نہیں کرنی اللہ نے کہ کم از کم یہ نہ کہو کہ مکھیاں چلتے ہیں اور جس نبی دی سنت ہے اللہ دی قسم اس نبی دے چہرے تے اللہ نے کبھی ساری زندگی مکھی بہن دیتی ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا آخر دعویٰ